میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الہدیٰ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے آپ پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے جب بھی آپ کو موت آئے گی اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری روزانہ کی بنیاد پر آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان الفاظ کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو شام ہونے سے پہلے وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ الفاظ صبح کے وقت پڑھے، شام سے پہلے اگر فوت ہو گیا تو یہ شخص جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو یہ الفاظ پڑھ لے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ ان الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں، کیا ان کا مطلب ہے، ان پر یقین ہو اور اس کے مطابق اس کی ساری زندگی گزر رہی ہو۔ تو اس کے لیے اس کے ترجمے کو دیکھیں تاکہ ساتھ ترجمہ بھی ہمیں یاد ہو اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد وعدے پر کاربند ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے وعدے پر کاربند ہوں۔ اللہ، میں نے تجھ سے جو وعدے کیے کہ تو میرا الہ ہے، تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیری فرما برداری کروں گا۔ اب جتنی میرے پاس طاقت ہے میں تیری فرما برداری میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار بھی ہے کہ میرے اوپر تیری نعمتیں اور تیرے انعامات بہت زیادہ ہیں۔ وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں میرے اوپر ہیں اور میرے گناہ ہیں۔ اللہ، تیری نعمتوں کا بھی اقرار ہے، اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے۔ اب تو کیا کر، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، اس دعا کو یاد کیجئے اور صبح اور شام اس دعا کو پڑھیے اور اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ بنانے کی کوشش کیجئے، اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے، تو انشاءاللہ جب بھی موت آئی اللہ رب العالمین ضرور جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیں اور اس کے مطابق عقیدہ نظریہ بنانے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا